زرداری صاحب نے خان صاحب پہ یہ الزام لگایا ہے۔ انٹیریئر منسٹر ہے افغان طالبان رجیم کا، اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ آیا کیسے؟ جو بھی پاورز ٹو بی ہیں وہ پی ٹی آئی کو کمزور کر پائیں گے؟ نہیں، لوگوں کے دلوں میں نہیں کمزور کر پائیں گے، نہ وہ کر پائے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے بھائی، لاڈلے ہیں وہ نہیں کیا؟ 5 سال تو کیا، 5 سال سے زیادہ نواز شریف صاحب نے اپنی وہ سزا کے کاٹ لی ہے۔ 5 سال جو تھے تو ایبسکونڈ کر گئے، کون سا جیل میں رہے تھے؟ ثاقب نثار صاحب اور وہ سب، ان کو پہلے سے پتا تھا کہ انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے فار لائف ٹائم نواز شریف صاحب کو۔ پی ٹی آئی کو ان الیکشن میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں مل رہا ہے۔ اس قسم کا چیلنج ہماری اسٹیبلشمنٹ کو نہیں اچھا لگتا۔ جتنے آپ پاپولر کیوں نہ ہو جاؤ، پھر آپ نہیں جیت سکتے۔ السلام علیکم خواتین اور حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ، اور آج میرے ساتھ اس پروگرام میں ایک نوجوان وکیل موجود ہیں جو پریکٹس بھی کرتے ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں۔ منیب قادر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ منیب، پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ زرداری صاحب نے خان صاحب پہ یہ الزام لگایا ہے کہ انہوں نے افغانیوں کو الیکٹورل رول پہ بہت زیادہ ڈالا ہے۔ تو اس الزام میں کوئی سچائی ہے یا کچھ چند لوگوں کو کرا اور وہ بات کو بہت بڑھا دیا گیا؟ دیکھیے، بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جو انٹیریئر منسٹر ہے افغان طالبان رجیم کا، سراج حقانی، جی اس کے پاس پاکستانی پاسپورٹ آیا کیسے اور کس وقت آیا، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اگر تو عمران خان والے دور میں آیا تو اس کا مطلب کہ یہ ٹرینڈ کافی دیر سے چل رہا ہے، اور مجھے اس بات میں بڑی سچائی بھی نظر آتی ہے، کیونکہ جب مجھے یاد ہے کہ مارچ 2023 کے اندر زمان پارک کے باہر ایک واویلا مچا ہوا تھا کہ ہم اریسٹ نہیں ہونے دیں گے، تو اس وقت گنڈا پور نے، وہ پی ٹی آئی کا ممبر تھا، خیر آج کل ہے، who cares، خیر وہ تب تھا ممبر، تو اس نے کہا تھا ہم وہ اوپر سے ناردرن ایریا سے ابھی بلوائیں گے لوگ اور وہ آ کر لڑیں گے اور سامنا کریں گے۔ یہ مجھے یاد ہے۔ انہی کی ایک اپنی پی ٹی آئی کی جرنلسٹ بھی تھی، اب دیکھیں جرنلسٹ نے بھی پارٹی بازی شروع کر دی ہے، ملیہ ہاشمی، اس نے بھی یہی کہا کہ ہم لوگ ناردرن ایریا سے لوگ بلوائیں گے، اگر عمران خان کو چھیڑ کر بھی دیکھا ہماری ریڈ لائن ہے۔ سو وائی واز عمران خان سو کین آن ری سیٹلنگ ٹی ٹی پی فائٹرز اینڈ پیپل اینڈ ریپیٹریٹنگ دیم فرام افغانستان؟ تو بات میں کچھ تو دم ہے جو زرداری صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ ضرور سب کو کہہ دوں کہ دس ڈز ناٹ مین دیٹ وی اسٹارٹ ویلیفائنگ جینوئن افغان ریفیوجیز۔ ان کے ساتھ میرے نزدیک بہت ظلم ہو رہا ہے، کیونکہ وہ اس ہی رجیم کو اسکیپ کر کے پاکستان کے اندر ریفیوج بیچارے سیکھ کرنے آئے ہیں فار دیئر سروائیول۔ جس قسم کی رجیم کو سپورٹ کرنے میں خان صاحب بہت آواز بلند کرتے تھے، کہتے تھے کہ جی افغان طالبان ہیو بروکن دی شیکلز آف سلیوری، ان سے جو بھاگ کر آ رہے ہیں ان بیچاروں کے ساتھ میری پوری سمپتھیز ہیں۔ لیکن وہ جو ٹی ٹی پی ٹائپ لوگ آپ نے ری سیٹل کروائے ہیں تاکہ وہ آپ کے لیے ووٹ کریں، بالکل جیسے آپ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے بھی حق میں تھے تاکہ آپ کو اوورسیز ووٹرز کی طرف سے بھی ووٹس پڑیں۔ آئی ایم سوری بٹ یو ہیڈ اے ہول پلان کہ آپ نے کم از کم 2035 تک تو ادھر بیٹھنا ہے، اف ناٹ مور۔ سو آئی تھنک دیر سم ٹروتھ ٹو دس credence to what زرداری صاحب۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ پی ٹی آئی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے، اگر میں صحیح لفظ استعمال کروں۔ I agree with that۔ مثال کے طور پہ ابھی جو ایک لیٹسٹ ایک ہم نے سیناریو دیکھا ہے، وہ فارمر فائنانس منسٹر شوکت ترین صاحب کو نے چھوڑ دیا پی ٹی آئی، کہنے کہ میں نے سیاست بھی چھوڑ دی کیونکہ 2 دفعے مجھے کووڈ ہوا اور میری صحت اس قابل نہیں ہے، اجازت نہیں دیتی کہ میں سیاست کروں۔ لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ایف آئی اے نے ان کے خلاف ایک کیس دائر کیا جس میں انہوں نے کہا کہ جو آئی ایم ایف کی ڈیل پاکستان سے چل رہی تھی اس میں ان کا ہاتھ تھا، ان کو اس ڈیل کو خراب کرنے میں، نلیفائی کرنے میں۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے اور کیا ہو رہا ہے کہ لوگوں کو، جیسے ہم شیریں مزاری صاحبہ کا دیکھتے ہیں، جیسے ہم بہت سارے اور لوگوں کا دیکھتے ہیں، اسد عمر بے صاحب نام ہے آپ، پرویز الہی، وہ یا تو جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں چلے گئے ہیں یا زیادہ تر لوگ جو ہیں انہوں نے سیاست سے ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ تو یہ کیا اس طرح سے جو بھی پاورز ٹو بی ہیں وہ پی ٹی آئی کو کمزور کر پائیں گے لوگوں کے دلوں میں؟ اچھا نہیں، لوگوں کے دلوں میں نہیں کمزور کر پائیں گے، نہ وہ کر پائے ہیں، بیکاز پی ٹی آئی از ویری 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 پاپولر امنگ یور اینگری ماسز اینڈ یور ماسز آر اینگری۔ لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان کا اینگر بہت ہی مس ڈائریکٹڈ بھی ہے، بیکاز یس چینج از نیڈیڈ اینڈ یس پیپلز لائفز دے نیڈ ٹو بی امپرووڈ،
لیکن پی ٹی آئی وہ نہیں کر سکتا اور نہ وہ کرنے میں انٹرسٹڈ ہے اس طرح سے. آپ نے جہانگیر ترین کی پارٹی کا ذکر کیا, بڑی مجھے دلچسپ بات لگی. اچھا, ہم گوگل ٹرانسلیٹر میں اگر ڈال کر دیکھیں نا کہ استحکام کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مطلب وہ انگریزی میں ہمیں بتاتا ہے اسٹیبلشمنٹ. آئی مین آئی ہیونٹ سیڈ اینی تھنگ, گوگل ٹرانسلیٹر صرف یہ کہتا ہے. تو استحکام پاکستان پارٹی میں چلے جاؤ معافی مانگ کر, یا لیکن میں سوری ایز این اردو اسپیکنگ جی آپ کو بتاؤں کہ استحکام کا مطلب دراصل یونٹی ہوتا ہے بالکل اردو زبان میں, بالکل کہ ہم لوگوں میں استحکام ہونا چاہیے. سامنے یکجہتی. ہمارے ایڈیٹر کھڑے ہیں, پروڈیوسر بیٹھے ہیں میرے سامنے, ایک اور یکجہتی بالکل, کہ ہم لوگوں میں استحکام ہونا چاہیے. لیکن کافی لوگ یہ وسپرز کرتے ہیں, پتہ نہیں اس میں کتنا کوئی سچائی ہے کہ powers that be, and خیر اس سے شاید آئی پی پی سامنے آیا ہے, لیکن I think everything is a conspiracy theory until unless it's proven. لیکن یہ ایک پیٹرن بالکل ضرور ہے کہ جی عمران خان صاحب سے لا تعلقی کا اظہار کر کے بہت سارے جو سیاستدان ہیں وہ اپنے آپ کو ریہیبلیٹیٹ کر لیتے ہیں جو پہلے پی ٹی آئی کو بلانگ کرتے تھے. تو یس, I mean all of this seems to be very well orchestrated. اچھا, نواز شریف صاحب کو پہلے تو ایون فیلڈ کے کیس میں ریلیف مل گئی, اب عزیزہ کے کیس میں مل گئی, تو کیا ہو رہا ہے بھائی, لاڈلے ہیں وہ نہیں کیا؟ لیکن ابھی سپریم کورٹ کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کا اندیشہ آیا ہے کہ پکچر ابھی باقی ہے میرے دوست. وہ یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ایکٹ 2017 جو کہ کہتا ہے کہ 5 سال کے لیے میکسیمم کوئی ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, وہ تو ٹوٹلی انکمپیٹیبل ہے ود دی سپریم کورٹ ججمنٹ ان دی پینما کیس کہ ڈسکوالیفیکیشن تو لائف ٹائم کی نواز شریف صاحب کے ساتھ. مگر ایک منٹ, اگر نیب جو ہے وہ خود ہی اپنی بات واپس لے لے, اور جب ان کا بلایا گیا تھا کہ اس کیس کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, نیب کے اپنے پروسیکیوٹر کوئی ایویڈنس ہی نہیں ہے, کوئی ایویڈنس نہیں ہے, اور آپ ان کو وہ دے دیں ضمانت وغیرہ, تو ہماری طرف سے تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. جی بالکل. تو اس قسم کے سیناریو میں تو میرے لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ کل کو نیب وہ کیس ہی واپس لے لے. نیب کیا سپریم کورٹ ہی وہ والا کیس واپس لے رہے. اب پینما کیس کے اندر بہت امکانات ہیں کہ وہ کہہ سکتے سپریم کورٹ کی, انہوں نے کہا ہے نا کہ یہ میوچلی ایکسکلوسیو ہیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک کیس کے اندر آپ کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن, اور دوسری طرف یو گاٹ میئر ایکٹ آف پارلیمنٹ الیکشن ایکٹ جو کہ کہہ رہا ہے کہ نہیں 5 سال کے لیے ہو سکتا ہے. لیکن میں یہ بھی بات بتا دوں, ہماری عدلیہ اس طرح سے بات کر رہی ہے جیسے کہ ان کی سپریم کورٹ ڈیسیشنز آر دا کانسٹیٹیوشن اٹ سیلف, دے آر ناٹ, دے آر این انٹرپریٹیشن آف دا کانسٹیٹیوشن. اور اگر وہ انٹرپریٹیشن غلط ہے تو پھر آئی ایم سوری الیکشن ایکٹ پریویل کرتا ہے, اور اس کا مطلب کہ 5 سال تو کیا 5 سال سے زیادہ نواز شریف صاحب نے اپنی وہ سزا کے کاٹ لی ہے. تو آئی تھنک ہی could definitely contest election. Of course سپریم کورٹ کا ادھر پھر میں آپ کو روکوں گی, 5 سال جو تھے یہ تو ایبسکونڈ کر گئے, کون سا جیل میں رہے تھے؟ نہیں, انہوں نے آئی تھنک وہ واپس جب آئے ان کو بیل وغیرہ بھی ملی, ان کو سنوائی وغیرہ بھی ملی. But that doesn't take away the decision that he is disqualified for 5 years. That has not been contested. I mean اگر ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ ورسز ایک جوڈیشل ڈیسیشن ہو, and this is the thing which I am saying people are not getting it right, تو وہاں ایکٹ آف پارلیمنٹ کے پاس سپریمیسی ہے. اگر کوئی مجھے کہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ورسز کانسٹیٹیوشن 1973 کانسٹیٹیوشن کی چلے گی, تو ہاں کانسٹیٹیوشن ہی چلے گی, لیکن یہ تو ججز نے کہا ہے لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن, کانسٹیٹیوشن میں تو یہ لکھا ہی نہیں ہے. تو اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ایگزیکٹلی پلڑا اسی نیریٹو کا بھاری ہے کہ 5 سال ختم کر دیے نواز شریف صاحب نے اپنے سزا کے, بلکہ اب تو نواز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں, وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ پینما کیس میں جو ورڈکٹ تھا وہ خود ہی میلس کے اوپر, اس بنیاد کے اوپر مبنی تھا. اور ایک اور بات ہے کہ یہ جو ان کے اپنے ایک لائر ہیں پی ٹی آئی کے, ٹھیک ہے, انہوں نے خود یہ ریسنٹلی کہا ہے کہ آلریڈی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا پینما کیس کے اندر کیا ڈیسیشن دی جائے گی. یہ ان کے اپنے حامد خان ہے, جون سے بیرسٹر حامد خان پی ٹی آئی کے, انہوں نے خود اس بات کی انکشاف کیا ہے کہ ثاقب نثار صاحب اور وہ سب ان کو پہلے سے پتا تھا کہ انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے فار لائف ٹائم نواز شریف صاحب کو. تو اگر اس طرح کا ایک ڈیسیشن سامنے آتا ہے which is tainted with bias, تو وہ تو ویسی ڈیسیشن ہی غلط ہو جاتی ہے, وہ خود انکانسٹیٹیوشنل ڈیسیشن ہو جاتی ہے. سو نواز شریف صاحب آئی تھنک ہی اسٹینڈنگ آن ویری سالڈ گراؤنڈ. Well, let's see وقت کیا ہمیں سامنے دکھاتا ہے. اچھا یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی کو ان الیکشن میں کنسیڈرنگ کہ میرے حساب میں ان کو لیول پلینگ فیلڈ تو نہیں مل رہا ہے, تو آپ ان کو کدھر کھڑا دیکھتے ہیں؟ میں ان کو کھڑا ہوا نہیں, میں انہیں گرا ہوا دیکھتا ہوں. وہ
कहीं के नहीं रहे. बिकॉज आप मुझे बताएं कि इतनी मजबूरी आ गई आपको बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाना पड़ गया, जिसको कि हार्डली कोई जानता भी था. When PTI was all about हो इमरान सकता है खान. उन्होंने इसलिए बनाया हो कि वो कोई पॉलिटिकल या स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता तो उनके लिए थ्रेट साबित हो सकता था. Might be. जो भी है, if Imran Khan doesn't want to be outdone by any of his own party members, and अगर नार्सिसिज्म का लेवल इतना हाई है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ नार्सिसिस्ट है, लेकिन मैं सपोज कर रहा हूँ कि अगर ये बात को मैं सच मान लूँ तो फिर तो ये सेल्फ डिफीटिंग का मतलब कि स्टेप हुआ ना. तो मेरे ख्याल से बैसाखी के ऊपर कोलैप्स करती है, थोड़ा सा उठ के खड़ी होने की कोशिश करती है, फिर कोलैप्स करती है. ये पीटीआई का हाल हो चुका है. तो चाहे लोगों को जितनी क्यों ना पीटीआई पसंद हो, उनको बहुत पसंद है. मतलब कि इमरान खान आगे किसी को भी खड़ा कर देंगे, किसी भी टॉम डिक एंड हैरी को खड़ा कर देंगे, कहेंगे इसके लिए वोट करो, तो लोग वहां वोट करना चाहेंगे. लेकिन जिस सियासी पार्टी का पंगा एस्टैब्लिशमेंट के साथ है, पीटीआई ने 9 मई को जो मैसेज सेंड आउट किया था हमारी फौज को, हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, ये था कि अगर तुम लोग हमारी नहीं मानोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ एक मुहिम चलाना शुरू कर देंगे. इस किस्म का चैलेंज हमारी एस्टैब्लिशमेंट को नहीं अच्छा लगता. एंड अगर आपने इस किस्म का चैलेंज पोज किया हमारी एस्टैब्लिशमेंट को, आई एम सॉरी दैट यू हैव लॉस्ट ऑल पॉलिटिकल क्लाउट. जितने आप पॉपुलर क्यों ना हो जाओ, फिर आप नहीं जीत सकते. अच्छा, फिर आने वाले इलेक्शन में कौन सी पार्टी ज्यादा नुमायां कामयाबी हासिल करेगी? क्योंकि मुनीब, मुझे बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता कि पीएमएलएन या कोई दूसरी पार्टी बहुत ज़्यादा किसी को उसको थ्रू थर्ड मेजॉरिटी मिल जाएगी. सिंपल मेजॉरिटी भी मिले तो बहुत बड़ी बात है. तो हाउ डू यू सी दिस वर्किंग इलेक्शन के? अभी तो पीपल्स पार्टी भी कंप्लेन कर रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही या नहीं मिल रही. और हर कोई यही कह रहा है कि जी एक ही लाडला है. अब तो वो आई थिंक वो JUIF और मौलाना फजल रहमान वगैरह ने भी कंप्लेन करना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ इज़ द न्यू लाडला. एंड वो इसलिए क्योंकि बेल्स, एवन फील्ड, अल अजीज़िया, हर चीज़ में आपको रिलीफ मिल रहा है. यूर दिस क्लोज टू हैविंग द पनामा जजमेंट ओवरटर्न्ड. तो लेवल प्लेइंग फील्ड किस हद तक मौजूद है, वो वाकई उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान आ जाता है. हम ये भी देख रहे हैं कि पीएमएलएन सीट एडजस्टमेंट की बातें कर रहा है. काफ लीग के साथ भी, MQM के साथ भी अलायंसेस बन रही हैं. क्या कुछ नहीं हो रहा. चौधरी शुजात से तो उन्होंने पंजाब की असेंबली की सीटों के और फिर BNP मेंगल के भी काफी सारे लोग पीपल पार्टी के साथ अलायंस छोड़ के नून लीग को कर रहे हैं कंसिडर. तो ये सारी अगेन एक पैटर्न तो बनता चला जा रहा है. सो आई डू थिंक कि लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर हम बात करें, क्योंकि ये भी बड़े इल्जामात आ रहे हैं कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट खुद ही लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होने दे रही है और टिल्टेड है पीएमएलएन के फेवर में. अब क्या ये बात सच है? ड्राइंग रूम में बिहाइंड क्लोज डोर्स क्या चल रहा है, मुझे इसका कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे कोई एक पैटर्न नजर आ रहा है कि एवरीथिंग मिरेकुलसली इज गोइंग इन पीएमएलएन's फेवर. दूसरी एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी इधर, और आपकी राय भी लेना चाहती हूँ, कि मेरा अपना अंदाजा ये है कि ज्यादातर इस दफा इंडिपेंडेंट्स आएंगे और इंडिपेंडेंट्स की फिर भेदभाव बिकाऊ शुरू होगा. इसमें तो जरदारी साहब मास्टर हैं. I mean, never underestimate him. हाँ, तो जो इतने ज़्यादा आएंगे, और फिर पीटीआई वाले भी ये सोच रहे हैं कि अगर हम लोगों को बल्ला नहीं मिलता या हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलती तो हम अपने कैंडिडेट्स लड़वा दें एज इंडिपेंडेंट्स, फिर बाद में ज्वाइन कर लेंगे. तो इस पॉइंट को लेके आप क्या कहेंगे? एज इंडिपेंडेंट्स अगर वो लड़ भी लें, पीटीआई के कुछ जौन से मेंबर्स हैं, एक्स मेंबर्स हैं, जब तक आप अपने आप को एक पार्टी के तौर पे अरेंज नहीं करते, आई डोंट थिंक कि आपके पास सियासी क्लाउट आ सकता है. बिकॉज पार्टी पॉलिटिक्स इज द पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान. बट दे कैन जॉइन पीटीआई आफ्टर दे हैव वन एज एन इंडिपेंडेंट. तो बाद में देखा जाएगा ना. पीटीआई इन इटसेल्फ इस वक्त एक आउटकास्ट है एंड इट्स बिन आई थिंक पुश्ड आउट ऑफ द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम फोल्ड. और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने 9 मई को साबित कर दिया कि इफ इट्स अगेंस्ट द स्टेट एज इन हमारी फौज वर्सेस अ सियासी पार्टी, तो इट्स द सियासी पार्टी, इट्स पीटीआई which is more important to them than is the country itself, then it is the state itself, then is the military itself, military which has wielded so much power in our country कि it has been unquestioned and unchallenged. So जब आप वहाँ इस तरह से करते हो, उसके बाद ये एक्सपेक्ट करना हम कल परसों फिर से पीटीआई को रीलॉन्च कर लेंगे, हम वापस उसके अंदर आ जाएंगे, नो, आई थिंक दे कमिटेड पॉलिटिकल सुसाइड ऑन 9th में. और ये तो जब ट्रम्प वाज आल्सो इंडाइटेड, जब कैपिटल हिल पे अटैक हुआ था, हालांकि उसकी प्लानिंग के पीछे वो शामिल नहीं थे. बहुत शुक्रिया मुनीब, आज आपने हमें ज्वाइन किया. ख़वातीन व हज़रात, ये हमारा एक और प्रोग्राम
चैनल यास्मीन आफ्ताब अली के साथ। हमने ऑलरेडी जो हमने बात करी थी कि हम पहले महीने में 200 सब्सक्राइबर का टारगेट मीट करना चाहते हैं, हमने पिछले 4 दिन में 105 सब्सक्राइबर्स हमारे पास आ गए हैं। आप लोगों की कंटिन्यूड सपोर्ट और मोहब्बत चाहिए ताकि ये हम आपके पास ये प्रोग्राम लाते रहें। आप स्क्रीन पे देखेंगे सब्सक्राइब का आइकॉन होगा, बेल आइकॉन होगा, नहीं तो सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उसको क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाले प्रोग्राम आप तक खुद ब खुद पहुंच सकें। प्रोग्राम आपको पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डालना मत भूलिए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज।